السلام علیکم۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں تو تمہیں فی الحال کسی گھر وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جاب کی تلاش، پھر شادی، اور آخر میں ساس بہو کے پھڈوں کے بعد الگ گھر کی تلاش کا مرحلہ آنے میں تو میرے حساب سے ابھی خاصا وقت لگتا ہے۔ تو پھر تم ابھی سے کیوں اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہو؟ اپنی شاندار سی لینڈ کروزر کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے عالم شاہ نے چھیڑنے والے انداز میں معاذ سے دریافت کیا۔ معاذ سے اس کی دوستی کو بہت کم عرصہ گزرا تھا، لیکن ان کی دوستی بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب معاذ نے اسے فون کیا کہ وہ اس کے ساتھ کہیں جانا چاہتا ہے تو اس نے مصروفیت کے باوجود انکار نہیں کیا، اور اب وہ دونوں یزدانی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف گامزن تھے۔ عالم شاہ کو اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ وہاں متوقع گاہک کی حیثیت سے جائیں گے اور پروجیکٹ کے مختلف حصوں کا جائزہ لے کر وہاں بنگلوز کی بکنگ کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اس مبہم صورتحال پر عالم شاہ کے دماغ میں خود بدھ ہونے لگی تھی، اس لیے وہ اس سے وہاں جانے کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بہت دور اندیش آدمی ہوں یار، اور اندازہ لگا چکا ہوں کہ تمہارے بیان کردہ مراحل سے گزر کر آخر کار مجھے ایک گھر کی تلاش میں روانہ ہونا ہی پڑے گا۔ اس لیے ابھی سے ایک گھر بک کروا لینا چاہتا ہوں تاکہ میری ہونے والی بیوی کو ساس سے لڑنے جھگڑنے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے، اور وہ اس اطمینان کے ساتھ طبلِ جنگ بجائے کہ ساس صاحبہ اس جنگ کے نتیجے میں اسے اپنی سلطنت سے دربدر کریں گی تو وہ سچ مچ دربدر نہیں ہوں گی، اور ایک پیارا سا گھر اس کا منتظر ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ وقت آنے تک یزدانی بلڈرز والے اس پروجیکٹ کو مکمل تو کر لیں گے نا؟ اس نے اس سنجیدگی سے جواب دیا جیسے واقعی وہ اسی مقصد کے تحت یزدانی ہاؤسنگ سوسائٹی کے دورے پر جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسی تیری مرضی، پر اب میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ عالم شاہ نے سمجھ لیا کہ وہ اسے اصل وجہ نہیں بتانا چاہتا۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ فضول کی پوچھ گچھ کرنا صرف بیوی اور تھانے دار کا کام ہوتا ہے، اور تم ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہو۔ معاذ نے اس کے فیصلے کو سراہا۔ عالم شاہ جواب میں کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ یزدانی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سائٹ آفس تک پہنچ گئے۔ بیوی اور تھانے دار بننے سے تو تم بچ گئے یار، لیکن یہ روٹھی محبوبہ کیوں بنے ہوئے ہو؟ گاڑی سے اترنے سے پہلے معاذ نے آہستہ سے کہا تو عالم شاہ بے ساختہ ہنس دیا اور بولا، بہت خبیث آدمی ہو تم۔ چلو اب نیچے اترو، میں خود ہی دیکھ لوں گا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ اس بار معاذ نے خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سٹاف کے ایک آدمی کے ساتھ پروجیکٹ کے مختلف حصوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ شخص انہیں محض ماڈل بنگلوز دیکھنے تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا، لیکن معاذ نے اسے بتایا کہ اس کے باس زیر تعمیر حصوں کا بھی جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ اس نے عالم شاہ کو باس اور خود کو اس کے سیکرٹری کی حیثیت سے ہی متعارف کروایا تھا۔ وہ اپنے ساتھ عالم کو لایا ہی اس لیے تھا کہ اس کی شاندار شخصیت اور گاڑی سے سامنے والوں کو مرعوب کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ اسے اندازہ تھا کہ وہاں ہر ایرے غیرے کو اس کی فرمائش پر پورے پروجیکٹ کی سیر نہیں کروائی جاتی ہوگی۔ یوں بھی اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے زیادہ تر بنگلوز کی ایڈوانس بکنگ کی جا چکی تھی، اور اب صرف چند گنے چنے بنگلوز کی بکنگ کے لیے ہی اشتہار دیا جا رہا تھا۔ اشتہار دینے والوں کا کم از کم یہی دعویٰ تھا۔ وہ اور عالم شاہ پوری سنجیدگی سے مکمل اور نامکمل بنگلوز کا معائنہ کرتے ہوئے اس شخص کی باتوں کو بھی دلچسپی اور توجہ سے سننے کا تاثر دے رہے تھے جو ان کے ساتھ وہاں آیا تھا اور مسلسل پروجیکٹ کی تعریف میں رطب اللسان تھا۔ اپنے مطلوبہ حصے تک پہنچنے میں معاذ نے کوئی جلدی نہیں دکھائی اور بڑی مہارت سے ایک سمجھدار و فرما بردار سیکرٹری کا کردار ادا کرتا رہا۔ عالم شاہ بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ بشریٰ کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں جب وہ لوگ مطلوبہ حصے میں پہنچے تو معاذ نے نہایت مہارت سے عالم شاہ اور ساتھ آئے آدمی کی توجہ بھٹکا دی اور بتانے لگا کہ اس بنگلوز کے ٹیرس سے ارد گرد کے مناظر کا بہت زبردست نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کہا ہوا ایک جملہ ہی کافی ثابت ہوا اور ساتھ آیا ہوا شخص اس کی تائید میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگا۔ اتنی تعریفوں پر عالم شاہ نے خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور چند منٹ خاص طور پر ٹیرس پر رک کر ارد گرد کے نظارے کو دیکھنے لگا۔
اس موقع پر معاذ غیر محسوس انداز میں پیچھے ہی رک گیا اور پھر نہایت مشاقی سے بشریٰ کا سیمنٹ کی بوریوں کے پیچھے چھپا ہوا موبائل نکال کر اپنی جیب میں منتقل کر لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے مزید چند منٹ وہاں گزارے اور اس کے اشارے پر عالم شاہ نے اندیا دیا کہ کل کسی وقت اس کا سیکرٹری یعنی معاذ وہاں آ کر بکنگ کی کارروائی نمٹا لے گا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ دیگر افراد کی طرح قسطوں میں ادائیگی کی بجائے یکمشت ادائیگی کو ترجیح دے گا۔ اس کی گاڑی اور شخصیت نے پہلے ہی اچھا اثر ڈالا تھا۔ اس فیصلے پر وہ لوگ مزید مروب ہو گئے اور سائٹ آفس میں کولڈ ڈرنکس سے ان کی تواضع کرتے ہوئے مینیجر نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ خواہش کے باوجود ان کے اپنے باس یزدانی سے ملاقات نہیں کروا سکے گا۔ اس نے بتایا کہ باس اس وقت اکثر یہاں کا چکر لگا لیتے ہیں لیکن آج اپنے بیٹے کے آپریشن کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ خیریت، کس چیز کا آپریشن ہونا ہے؟ یزدانی صاحب کے بیٹے کا، عالم شاہ نے بہت اخلاق سے دریافت کیا۔ بس وہی اسٹریٹ کرائم کا چکر ہے۔ کل کسی نے کامران صاحب کی گاڑی چھیننے کی کوشش کی۔ وہ نوجوان اور جذباتی آدمی ہیں، گاڑی دینے پر راضی نہیں ہوئے اور وہ لوگ غصے میں انہیں ٹانگ میں گولی مار کر بھاگ گئے۔ مینیجر نے اداس شکل بنا کر وجہ بتائی۔ اوہو، کہاں پیش آیا یہ واقعہ؟ کیا یہیں اسی علاقے میں؟ معاذ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے بڑی ہوشیاری سے پن چبھوئی۔ ارے نہیں جناب، یہ جگہ تو بہت پرسکون ہے اور یہاں اس طرح کی وارداتیں نہیں ہوتیں۔ کامران صاحب کو تو شہر ہی میں کہیں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ مینیجر نے جلدی سے تردید کی۔ ظاہر ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ سیکیورٹی رسک کی بنیاد پر ایک اچھا کسٹمر اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنکس ختم ہونے تک ان کے درمیان روز بروز بگڑتے حالات کے متعلق ہی گفتگو ہوتی رہی اور آخر کار وہ دونوں آنے والے کل کے وعدے پر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو تم وہاں سے وہ موبائل لینے گئے تھے؟ واپسی کے سفر میں عالم شاہ نے آہستہ سے کہا تو معاذ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ عالم شاہ جیسے ہوشیار آدمی سے اس کی کارروائی چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ میرے خیال میں تو وہ موبائل تمہارا نہیں ہے۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر عالم شاہ نے دوسرا سوال داغا۔ نہیں، وہ موبائل میرا نہیں ہے۔ فی الحال میں تمہیں موبائل کے مالک کا نام نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ کامران یزدانی کو گولی اسی موبائل کے مالک نے ماری تھی اور آج وہ اپنا موبائل لینے یہاں آنے کا رسک لینا چاہتا تھا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ میں خود یہ کام کر دوں۔ تم نے اس سلسلے میں جو تعاون کیا اس کا شکریہ۔ میرے خیال میں یزدانی بلڈرز والوں کی طرف سے کوئی کال آئی تو تم آسانی سے نمٹ لوگے۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں، میں کوئی بھی بہانہ بنا کر انہیں انکار کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم مجھے سچویشن بتا کر بھی تعاون کے لیے کہتے تو بھی میں انکار نہیں کرتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کسی غلط کام کے لیے مجھے استعمال نہیں کر سکتے۔ عالم شاہ کے لہجے میں بے حد سنجیدگی تھی۔ سوری یار، بس میں نے ایسے ہی تمہیں نہیں بتایا۔ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے اور اگر یہ میرا کوئی ذاتی معاملہ ہوتا تو میں کھل کر تمہیں سب بتا دیتا، لیکن جس شخص کا یہ معاملہ ہے وہ شاید اسے پوشیدہ رکھنا چاہے، اس لیے میں تمہیں تفصیلات بتانے سے قاصر ہوں۔ معاذ کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ اب اتنے بھی شرمندہ نہ ہو، عالم شاہ یاروں کا یار ہے۔ آئندہ بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے تو بلا تکلف میرے پاس آ سکتے ہو۔ عالم شاہ نے بات ختم کر دی۔ اس کی رہائش گاہ پر پہنچ کر معاذ اس کے اصرار کے باوجود وہاں رکا نہیں اور اپنی بائک لے کر سیدھا بشریٰ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کل فون پر گفتگو کے دوران ان کے درمیان طے ہو گیا تھا کہ معاذ آج ہی اس کے موبائل کے حصول کے لیے جائے گا اور موبائل گھر پر ہی اس کے حوالے کر دے گا۔ چنانچہ وہ سارا دن گھر پر رہ کر اس کا انتظار کرے گی۔ وہ بشریٰ کے گھر پہنچا تو خود بشریٰ ہی نے دروازہ کھولا۔ معاذ نے دروازے ہی سے اسے موبائل پکڑایا اور اندر آنے کی پیشکش کو ایک بار پھر رد کر دیا کہ اسے اپنے کراٹے کلب جانا تھا۔ اس دن کے بعد اس کی بشریٰ سے یونیورسٹی میں سرسری سلام دعا کے علاوہ بات نہیں ہو سکی۔ البتہ اتوار کے اخبار میں اس کا انکشافات سے بھرپور کالم چھپ گیا جو خاصا تہلکہ خیز ثابت ہوا۔ اس کالم میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ جس زمین پر یہ ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کی گئی ہے وہ ایک ایسے شخص کی ملکیت ہے جو بیرون ملک مقیم ہے اور یزدانی بلڈرز والوں نے جعل سازی کے ذریعے اس زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کالم کی اشاعت کے بعد ٹی وی شوز وغیرہ میں بھی اس موضوع پر بات ہوتی رہی۔ یزدانی بلڈرز والوں نے جواب میں یہی کہا کہ یہ ان کے مخالفین کی طرف سے پروپیگنڈا ہے۔ بشریٰ نے تمام اہم چینلز پر ثبوت کی نقول بھی بھجوا دی تھیں۔
جنہیں لہرا لہرا کر اینکرز یزدانی بلڈرز والوں سے سوالات کر رہے تھے اور وہ ہر ثبوت کو جعلی قرار دیتے رہے۔ سب کو معلوم تھا کہ کچھ دنوں بعد یہ ایشو دب جائے گا، لیکن یزدانی بلڈرز والوں کی ساکھ کو بہرحال نقصان پہنچا تھا اور خیال کیا جا سکتا تھا کہ وہ غصے میں ذمہ دار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ معاذ کی بشریٰ سے ملاقات ہوئی تو اس نے بشریٰ کے سامنے اس اندیشے کا اظہار کر دیا۔ وہ جتنے گھٹیا لوگ ہیں ان سے کوئی نیک امید رکھی بھی نہیں جا سکتی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے پاس انڈائریکٹلی دھمکی آمیز پیغامات پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن میں ان سب باتوں سے نہیں ڈرتی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی جرت مندی بڑے کمال کی تھی۔ معاذ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنے حیران مت ہوں، مجھے ڈرنا ہی ہوتا تو اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کامی اور سلطان میرے دشمن بن چکے ہیں، اور کامی کی صحت یابی کے بعد وہ دونوں جلد یونیورسٹی آنے والے ہوں گے۔ میری فکر چھوڑ کر آپ اپنے بارے میں سوچئے، ہو سکتا ہے ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا ہو اور کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ بشریٰ نے جیسے اسے ہوشیار کیا، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، ورنہ ان کی طرف سے اب تک کوئی نہ کوئی کارروائی ہو چکی ہوتی۔ معاذ نے جواب دیا، آپ کا خیال ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ بالکل بے فکر نہ رہیں، خطرہ ہو بھی سکتا ہے۔ اس نے اپنی بات پر اصرار کیا، اور تم تو مجھ سے زیادہ خطرے میں ہو نا، پھر تمہیں کوئی فکر کیوں نہیں ہے؟ معاذ نے اسے گھورا، میں اپنے پاس وہ رکھتی ہوں نا جس نے کامران کی ایک ٹانگ کو ناکارہ کر دیا ہے، آئندہ بھی مجھ سے پنگا لے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ بشریٰ کا اشارہ اپنے پسٹل کی طرف تھا۔ اتنی بھی جرت مندی ٹھیک نہیں لڑکی، تم اپنی عمر سے بہت تیز دوڑ رہی ہو۔ معاذ نے اسے سمجھایا، میں اس دنیا میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تیز دوڑتی ہوں، مجھ پر آپ کی نصیحتیں بیکار جائیں گی۔ اس نے مسکرا کر معاذ کو جواب دیا تو وہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، اور وہ اسے خدا حافظ کہتی ہوئی ایک دوست کے پکارنے پر اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس روز معاذ کلاسز کے بعد یونیورسٹی سے روانگی کے لیے پارکنگ میں کھڑی اپنی بائک تک پہنچا تو سن رہ گیا۔ وہاں بیک ویو مرر پر سیاہ مارکر سے ایک تحریر درج تھی، اور وہ اس تحریر کو پڑھ کر ہی سن ہوا تھا۔ معاذ بیک ویو مرر پر درج تحریر دیکھ کر سن رہ گیا۔ اپنی سانسیں گننا شروع کر دو، بہت جلد تم خود کو زمین کے نیچے پاؤ گے۔ سیاہ رنگ کے باریک مارکر سے آئینے پر لکھی یہ تحریر یقیناً دھمکی تھی، اور وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ دھمکی کس کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس دھمکی نے اس کی یہ خوش فہمی بھی دور کر دی تھی کہ اس روز بشریٰ کی مدد کرتے ہوئے کامران اور سلطان نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ وہ دونوں اسے پہچان گئے تھے، لیکن فوری طور پر کوئی رد عمل شاید اس لیے ظاہر نہیں ہو سکا تھا کہ دونوں ہی زخمی تھے۔ کامران پیر میں لگنے والی گولی کی وجہ سے کافی دنوں کے لیے بستر کا محتاج ہو گیا تھا، اور سلطان اس سے اپنے دانت تڑوانے کے بعد فوری طور پر کسی کو شکل دکھانے کے لائق نہیں رہا تھا۔ کامران کے بارے میں تو اسے اندازہ تھا کہ وہ ابھی کچھ اور عرصہ یونیورسٹی نہیں آ سکے گا، لیکن شاید سلطان آ گیا تھا یا پھر اس نے اپنے کسی دوست کی مدد سے یہ کام کروایا تھا۔ کچھ دیر اس بات پر غور کرنے کے بعد اس نے اپنے شانے اچکائے اور لاک کھول کر بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ اس کی فطری بے نیازی اور بے خوفی نے اسے چند لمحوں سے زیادہ اس دھمکی پر توجہ دینے کی زحمت نہیں دی، اور وہ خود سے جو ہوگا دیکھا جائے گا کہتا ہوا بائک پارکنگ سے نکال لے گیا تھا۔ ابھی وہ مین گیٹ سے کافی فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک کھلی جیپ کو بالکل اچانک ہی راستے کے درمیان ترچھا ہوا کھڑا دیکھا۔ دھمکی آمیز الفاظ ابھی تک اس کی بائک کے عقبی آئینے پر درج تھے، ایسے میں اس کے لیے اندازہ لگانا کیا مشکل ہو سکتا تھا کہ اس طرح اس کے راستے میں حائل ہونے والے لوگ کون ہو سکتے ہیں۔ خطرے کا احساس ہونے کے باوجود اس نے اپنی بائک نہیں روکی۔ وہ فطری طور پر نہ ڈر تھا، اور یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اسے دھمکانے والے یوں کھلم کھلا اور اس کا راستہ روکے کھڑے رہوں اور وہ راستہ بدل جائے۔ وہ ایسی بزدلی دکھاتا تو وہ لوگ مزید شیر ہو جاتے، اور یہ خود اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ خطرے سے بھاگنے کے بجائے سامنے آ کر اس کا مقابلہ کر لینا ہی بہتر تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بائک کو اسی رفتار سے چلاتا رہا۔ اب جیپ میں سوار افراد کے چہرے واضح ہو گئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سلطان خود بیٹھا ہوا تھا اور دانت نکو سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ میں پورے دانت دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ کسی ماہر دندان ساز نے اس میں پیدا ہونے والے عیب کو دور کر دیا ہے۔
آدمی کے پاس پیسہ ہو تو ایسے ہی اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا انتظام کر لیا کرتا ہے، لیکن بہرحال کوئی بھی شے ہمیشہ پردوں کے پیچھے چھپی نہیں رہتی، سچ کو کبھی نہ کبھی سامنے آنا ہوتا ہے۔ لیکن کامی اور سلطان جیسے قبیل کے لوگوں کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ سلطان کے سامنے پیسنجر سیٹ پر انہی کے گروپ کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ معاذ کو اس کا نام معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اسے کئی بار کامی اور سلطان کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ وہ سلطان سے بھی زیادہ کینہ توز نظروں سے اسے دیکھتا ہوا شاہ کا وفادار ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فاصلے سے ان ساری باتوں کو نوٹ کر لینے کے باوجود معاذ نے اپنی بائک کی رفتار کم نہیں کی۔ اس کے لیے اچھی بات یہ تھی کہ اسے ان دونوں ہی کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس جگہ شاید وہ ہتھیار استعمال کرنے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ گیٹ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا اور گیٹ پر سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ رینجرز کے جوان بھی موجود ہوتے تھے۔ ان کی موجودگی میں کھلم کھلا ہتھیار استعمال کر کے بچ جانا آسان نہیں تھا، اور اسی نکتے نے معاذ کے اعتماد کو آخری لمحے تک متزلزل نہ ہونے دیا تھا۔ اب وہ جیپ سے اتنے کم فاصلے پر تھا کہ حقیقت میں وہ لوگ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے۔ معاذ نے یہ بھی نوٹ کر لیا تھا کہ جیپ رکی ہوئی ضرور ہے، لیکن اس کا انجن سٹارٹ ہے۔ جیپ اور اس کی بائک کے درمیان فاصلہ مشکل سے 1 گز رہ گیا تھا۔ تب جیپ اچانک حرکت میں آئی اور اس کے راستے سے ہٹ گئی۔ معاذ اپنی بائک آگے نکالتا چلا گیا۔ پاگل کے بچے خواہ اپنی دولت اور طاقت کی نمائش کرتے رہتے ہیں۔ معاذ کے کانوں نے یہ جملہ سنا اور اس نے پہلی بار نوٹ کیا کہ ایک دوسری بائک بھی اس سے ذرا ہی پیچھے چلی آ رہی تھی۔ اس بائک پر 2 لڑکے سوار تھے اور ان میں سے ایک نے بلند آواز میں اپنے ساتھی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ معاذ نے یہ نہیں سوچا کہ ان لڑکوں کی وجہ سے سلطان اس کے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ وہ پہلے ہی یہ بات سمجھ چکا تھا کہ اس جگہ سلطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے ساتھ صرف چوہے بلی کا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا اور شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح وہ معاذ کے اعصاب پر دباؤ ڈال سکے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اپنی اس حرکت سے معاذ کے اندر کے سرکش اور ضدی شخص کو جگا دیا ہے، جو اپنی ضد اور سرکشی میں کچھ اور بھی زیادہ مضبوطی سے ان کے مقابل ڈٹ جائے گا۔ تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے بشرا۔ کامی اور سلطان جس قبیل کے لوگ ہیں، ان کے لیے اپنی بے عزتی برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور ہم نے تو انہیں اچھا خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ اگلے دن پھر وہ یونیورسٹی میں بشرا کے مقابل بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے اور ان کے سامنے کولڈ ڈرنکس رکھی ہوئی تھیں۔ معاذ نے پہلے بشرا کو کل ملنے والی دھمکی اور سلطان کی حرکت کے بارے میں آگاہ کیا، پھر اسے مشورہ دینے لگا۔ کیا آپ کل کے واقعات سے ڈر گئے ہیں؟ اس کے مشورے کے جواب میں بشرا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ ڈر؟ مائی فٹ، میں ایسے اچھے لوگوں سے نہیں ڈرتا، میں صرف تمہارے لیے فکر مند ہوں۔ اس کے سوال پر معاذ نے گویا برا مان کر اسے گھورا۔ آپ کی فکر مندی کے لیے شکریہ معاذ صاحب، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نہ تو اس قسم کے لوگوں سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی ان کی پرواہ کرتی ہوں۔ اگر مجھے اس طرح کے لوگوں سے ڈرنا ہے تو پھر مجھے اس فیلڈ میں ہی نہیں جانا چاہیے جو میں نے اپنے لیے منتخب کی ہے۔ ابھی تو صرف آغاز ہے، ابھی میری تعلیم ادھوری ہے اور میں نے باقاعدہ طور پر اس فیلڈ کو جوائن نہیں کیا۔ جب میں فل ٹائم جاب کے طور پر اس فیلڈ میں آؤں گی تو مسائل اور بھی بڑھ جائیں گے۔ مجھے ان سارے مسائل کو، جو یقیناً اس سے بہت بڑے بڑے ہوں گے، فیس کرنا ہوگا، اور آپ ابتدا ہی میں مجھے ڈرا رہے ہیں۔ میں تو اس معاملے کو اپنی ٹریننگ کے ایک حصے کے طور پر دیکھ رہی ہوں۔ بڑے لوگوں کا دباؤ، موت کی دھمکیاں اور اسی طرح کی دوسری چیزیں ہماری فیلڈ کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے ڈرنے لگے تو کام کیسے کریں گے؟ ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور آپ ان سے نہیں ڈرتے ہیں، تو پھر مجھے کیوں ان سے ڈرانا چاہتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ میں ایک لڑکی ہوں؟ لیکن آپ مجھے کوئی عام لڑکی نہیں سمجھیں۔ میں گلزار عاصم جیسے صحافی کی بیٹی ہوں، جن کی دیانتداری اور بہادری کی دنیا مثال دیتی ہے۔ میں اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت آگے تک جانا چاہتی ہوں، اور آپ مجھے آغاز میں ہی ڈرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے معاذ صاحب کہ جن لوگوں سے آپ خود نہیں ڈرتے ان سے مجھے ڈرا رہے ہیں، اور یقیناً اس لیے ڈرا رہے ہیں کہ میں ایک لڑکی ہوں۔
لیکن اب زمانہ بدل رہا ہے، اب لڑکیاں پہلے کی طرح ڈرپوک اور بے عمل نہیں رہی ہیں۔ آج کی عورت ہر میدان میں خود کو مرد کے مقابلے میں سنوار رہی ہے، اور میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، صرف محتاط رہنے کا مشورہ دے رہا ہوں۔ وہ شاید عورت اور مرد کے حوالے سے لمبی تقریر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن معاذ نے درمیان میں اس کی بات کاٹ کر اسے تقریر کو مزید طول دینے سے روکا۔ محتاط رہنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ احتیاط ہی احتیاط میں گھر میں چھپ کر بیٹھ جاؤں، یونیورسٹی آنا اور اپنے دیگر کاموں سے باہر نکلنا چھوڑ دوں، یا پھر اپنے لیے بلٹ پروف جیکٹ اور 4-6 گارڈز کا بندوبست کر لوں؟ تو عرض یہ ہے کہ میرے عزیز خیر خواہ، کہ میرے لیے ان میں سے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اپنی تعلیم اور دیگر کاموں کے لیے میرا گھر سے باہر نکلنا ناگزیر ہے۔ ویسے بھی میرے اندر ایک سیلانی روح ہے، اور باہر کوئی کام نہ بھی ہو تو میں 2-3 دن بھی گھر میں بند ہو کر نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک جگہ بند ہو کر بیٹھنے سے میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ رہی دوسری احتیاطی تدبیر کی بات، تو آپ بتائیں کہ ہمارے جیسے عام سے لوگوں کو کون بلٹ پروف جیکٹیں، گاڑیاں اور گارڈز فراہم کرتا ہے؟ خود ہماری تو یہ سارا انتظام کرنے کی اوقات نہیں ہے، اور جو صاحب اختیار ہیں ان کے لیے ہماری جانیں اتنی قیمتی نہیں ہیں۔ فرض کریں بابا کی ناموری اور شہرت کچھ کام دکھا دے، تو تب بھی زیادہ سے زیادہ ایک عدد بلٹ پروف جیکٹ کا انتظام ہو سکتا ہے، اور اس کی کوالٹی کی کوئی گارنٹی نہیں دے گا۔ آپ کو شاید علم ہو کہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس قسم کی ناکارہ بلٹ پروف جیکٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جن کی فراہمی پر پتہ نہیں کس کس نے کتنا مال بنایا ہے، اور بیچارہ غریب سپاہی بدستور اپنی جان ہتھیلی پر رکھے پھر رہا ہے۔ اس بار معاذ کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ ایک پیدائشی مقرر ہے اور ہر صورت میں تقریر کر سکتی ہے، اس لیے اسے اس کام سے روکنا سوائے حماقت کے کچھ نہیں۔ چنانچہ اس بار اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے محتاط رہنا چاہیے۔ اگر اس احتیاط پسندی کے ذیل میں آپ کے پاس کوئی تدبیر و ترکیب ہو تو مجھے ضرور بتائیں، میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ معاذ کو خاموش پا کر وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی اور زج کرنے والے انداز میں اس سے پوچھنے لگی۔ مسکراتے ہوئے بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی معاذ نے یہ بات نوٹ کر لی تھی کہ مسکراہٹ اس کے سارے وجود کو جگمگا دیتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے شیشے کے شوکیس میں رکھے ہوئے جڑاؤ زیورات روشنی سے جگمگا جاتے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ گویا کوئی بڑی سی مرکری ٹیوب لائٹ تھی جو اس کی خوبصورتی کو کچھ اور اجاگر کر دیتی تھی۔ لیکن اس وقت وہ بشریٰ کی مسکراہٹ سے تھوڑا سا جھنجھلا گیا اور دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے بولا، معاف کر دو بی بی، میرے اگلے پچھلوں کی توبہ جو آئندہ میں نے تمہیں ایسا کوئی احمقانہ مشورہ دینے کی کوشش کی۔ یہ تو غلط بات ہے، کوشش تو انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ناصحانہ لہجے میں اس سے یہ بات کہتے ہوئے وہ بظاہر بالکل سنجیدہ تھی، لیکن مسکراہٹ اس کی آنکھوں سے چھلکی پڑ رہی تھی، اور دو کمکمے سے تھے جو اس کی آنکھوں میں روشن ہو گئے تھے۔ معاذ بس اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس نے بشریٰ سے کہیں زیادہ خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہوئی تھیں، اور وہ کوئی غیر معمولی خوبصورت لڑکی نہیں تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ غیر معمولی تھی، اور اس مسکراہٹ کے لیے معاذ کے ذہن میں صرف روشنی کا لفظ آتا تھا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ شاید میری باتوں کا برا مان گئے۔ میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہی تھی، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت خلوص سے احتیاط کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ اپنے طور پر میں ممکنہ حد تک احتیاط کرتی بھی ہوں۔ آپ نے میرے پاس پسٹل تو دیکھا ہی ہے، اس کے علاوہ میں نے تھوڑا بہت ہاتھ پیر چلانا بھی سیکھا ہوا ہے، اور ضرورت پڑنے پر اچھے خاصے آدمی کو بھی انٹا غفیل کر سکتی ہوں۔ اس لیے آپ سے یہی کہوں گی کہ میرے لیے اتنے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اب وہ سچ مچ سنجیدہ ہو چکی تھی۔ معاذ نے ایک گہری سانس لی اور کولڈ ڈرنک کا آخری گھونٹ پی کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ وہ واقعی سمجھ گیا تھا کہ جن باتوں کو بشریٰ نے ابھی مذاق قرار دیا تھا وہی حقیقت تھیں۔ بھلا وہ کس قسم کی احتیاط کر سکتی تھی؟ یہاں تو ہر وہ شخص جو معاشرے میں پھیلی گندگی کی طرف اشارہ کرتا تھا خطرے میں تھا، اور ستم یہ تھا کہ ایسے قیمتی لوگوں کے تحفظ کا خیال رکھنے کے بجائے ان کی حفاظت کے لیے سخت اقدامات کیے جاتے تھے، جن کی وجہ سے ہر طرف یہ گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ ارے ارے، آپ تو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئے۔
حالانکہ ابھی ابھی میں نے احتیاطی تدبیر کے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اکیلے جانے کی بجائے آپ سے لفٹ لے لوں۔ مجھے ذرا سہراب گوٹھ کی طرف جانا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ سے جانے میں خاصا وقت لگ جائے گا۔ آپ بائک پر شارٹ کٹ مار کر ذرا جلدی پہنچا سکتے ہیں۔ اگر زیادہ زحمت نہ ہو تو اس غریب بندی کے لیے یہ تکلیف اٹھا لیں۔ معاذ کو جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کر وہ جلدی جلدی اس سے درخواست کرنے لگی۔ غریب بندی کی وہ ایف ایکس کہاں ہے جس پر وہ اکثر اپنی سہیلیوں کو بھی لاد لاد کر آتی جاتی دکھائی دیتی ہے؟ معاذ نے اسے گھورا۔ وہ بشرا سے شناسائی کے بعد کئی بار اسے اس کی ذاتی گاڑی میں آتا جاتا دیکھ چکا تھا۔ وہ بیچاری سیکنڈ ہینڈ ایف ایکس اکثر بیمار ہو کر بغرض علاج ورک شاپ میں کھڑی رہتی ہے اور مجھے دوستوں کو لفٹ کی زحمت دینی پڑتی ہے۔ اب جب کہ آپ میرے دوستوں کے حلقے میں شامل ہو گئے ہیں تو آپ کو اس طرح کی زحمتیں اٹھانے کے لیے تیار رہنا ہی پڑے گا۔ اس نے مزے سے معاذ کو جواب دیا تو اس کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ دوستوں کو مایوس کرنا اس کی فطرت نہیں تھی اور وہ اس سے دوستی کی دعوے دار تھی۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں یونیورسٹی سے روانہ ہو چکے تھے۔ پبلک ٹرانسپورٹ سے جانے کی صورت میں یونیورسٹی سے چورنگی پہنچ کر راشد منہاس روڈ پر سفر کرتے ہوئے سہراب گوٹھ جانا پڑتا تھا اور راستہ طویل ہونے کی وجہ سے زیادہ وقت لگتا تھا۔ بشرا کی فرمائش پر معاذ نے ایک شارٹ کٹ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ لوگ پر رونق علاقے کو چھوڑتے ہوئے بتدریج ویرانے کی طرف جانے لگے۔ بائی دا وے، یہ تمہیں سہراب گوٹھ کی سمت جانے کی کیا سوجی؟ اس علاقے میں تو اکیلی خواتین بہت کم نظر آتی ہیں۔ وہ ٹریفک کے شور سے دور ہوئے تو معاذ کو اس سے پوچھنے کا خیال آیا۔ ایک اسائنمنٹ کے سلسلے میں ہی جا رہی ہوں۔ آپ تو جان ہی چکے ہیں کہ میں جو بھی لکھوں پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کرتی ہوں پھر لکھتی ہوں۔ اس نے چہرے پر آ جانے والی ایک لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے جواب دیا۔ اب وہاں کس نے قبضے کی زمین پر جال سازی سے ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کر دیا جو تم وہاں دوڑ پڑیں؟ معاذ کے لہجے میں خفیف سا طنز تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور برا منائے بغیر بولی، میں کوئی ہر وقت بلڈرز کے پیچھے تھوڑی پڑی رہتی ہوں۔ اس وقت تو میں ایک نئے اسائنمنٹ پر کام کر رہی ہوں۔ لوگوں میں بڑھتے ہوئے منشیات کے استعمال پر تحقیق کر رہی ہوں میں آج کل۔ مجھے کسی نے سہراب گوٹھ کی قریبی آبادی میں کسی بندے کا ریفرنس دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں مجھے کافی معلومات فراہم کر سکتا ہے، تو میں اس وقت اس بندے سے ہی ملنے جا رہی ہوں۔ تم بھی بڑی عجیب لڑکی ہو، کوئی سیدھا سادہ کام نہیں تمہیں سجھائی نہیں دیتا، خطرناک موضوعات کا انتخاب کرتی ہو، پھر اس پر کام کرنے کے لیے خطرناک جگہوں پر خطرناک لوگوں سے ملنے بھی چل پڑتی ہو۔ تم اسی طرح سینگ اٹھا کر بھاگتی لوگوں کو ٹکریں مارتی پھرو گی تو نوجوانی میں ہی شہید صحافی کا ٹائٹل حاصل ہو جائے گا۔ ابھی تو تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوئی اور تم پارٹ ٹائم صحافی ہو۔ مکمل صحافی بننے کے بعد جانے کیا گل کھلاتی پھرو گی۔ اتنے خطرناک صحافی تو گلزار عاصم صاحب بھی نہ ہوں گے۔ اس کا مقصد جان کر معاذ اس کے بارے میں تبصرہ کرنے لگا۔ خطرناک تو وہ بھی ہیں لیکن ان کا میدان ذرا مجھ سے مختلف ہے۔ وہ زیادہ تر سیاسی تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں اور بڑے لوگوں کی پول پٹیاں کھولتے ہیں۔ میں عوامی مسائل اور پریشانیوں میں زیادہ دلچسپی لیتی ہوں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی دھوکے سے کسی کی زمین ہتھیا لے، کسی کو گھر کے نام پر متنازع جگہ پر ایسا مکان بنا کر دے دے جس کے چھن جانے اور اپنی عمر بھر کی کمائی ڈوب جانے کا ڈر انسان کی سانسوں کو تنگ کرنے لگے، کسی کا بچہ نشے کا عادی بن کر ماں باپ کے سارے خواب چکنا چور کر دے، یا کسی کو صرف اس لیے گولی مار دی جائے کہ اس نے بہت چاہت سے خریدا گیا قیمتی موبائل فون یا اپنی پیاری بائک کسی لٹیرے کے حوالے کرنے میں مزاحمت کی تھی۔ ہمارے لوگوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے معاذ، اور میں قلم ہاتھ میں پکڑتی ہوں تو خود کو اس ظلم کے خلاف لکھنے سے باز نہیں رکھ پاتی۔ میں اپنے ہم وطنوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے، انسانیت کے لیے اپنے دل میں بہت درد اور فکر رکھتی ہوں، اس لیے جب کسی نازک موضوع پر کام کر رہی ہوتی ہوں تو اپنے لیے ڈرنا اور فکر مند ہونا بھول جاتی ہوں۔ فطری طور پر مجھے بھی زندگی سے پیار ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ڈر ڈر کر جینا تو زندگی کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے، اور مجھے اپنی زندگی کو ایسے ضائع کرنا اچھا نہیں لگتا۔ مرنا تو آدمی کو ایک دن ہے ہی، تو شہید صحافت کا ٹائٹل حاصل کر لینے میں کیا حرج ہے؟ ہماری بھی داستان تو ہوگی داستانوں میں۔ اس نے معاذ کے تبصرے کے جواب میں اتنے جوش سے دلائل دیے کہ وہ خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ سب کہتے ہوئے بشرا کا چہرہ تمتما رہا ہوگا
اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے تمتماتے ہوئے سرخ چہرے کو دیکھے، پیچھے مڑ کر دیکھنا مشکل تھا۔ اس نے عقبی آئینے کی مدد لینے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی نظر ایک سرخ شیراڈ پر پڑ گئی۔ اس گاڑی کو اس نے یونیورسٹی روڈ پر بھی دیکھا تھا، لیکن ٹریفک کے رش میں توجہ نہیں دی تھی۔ پھر وہ شارٹ کٹ کے لیے یونیورسٹی روڈ سے دائیں جانب مڑے تھے، تب بھی اس گاڑی کی جھلک نظر آئی تھی، لیکن اس کے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ وہ گاڑی نزدیکی آبادی میں کہیں جا رہی ہوگی، لیکن وہ یہاں اس ویران راستے پر بھی ان کے پیچھے تھی۔ گمان کیا جا سکتا تھا کہ شیراڈ والے یا والوں نے بھی شارٹ کٹ کے لیے اس ویران اور کچے پکے راستے کا انتخاب کیا تھا، لیکن جانے کیوں معاذ کھٹک سا گیا اور اسے خطرے کی بو سی محسوس ہونے لگی۔ شاید یہ گزشتہ یوم ملنے والی دھمکی کا اثر تھا کہ اسے وہ گاڑی مشکوک نظر آ رہی تھی۔ شک کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شیراڈ نے ایک بار بھی ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حالانکہ باتوں کا آغاز ہو جانے پر معاذ نے خراب راستے پر اپنا دھیان بٹ جانے کے ڈر سے رفتار تھوڑی سی ہلکی کر دی تھی، اور شیراڈ کے ڈرائیور کے پاس موقع تھا کہ وہ ان سے آگے نکل جاتا۔ اس نے ایسا نہیں کیا تھا تو معاذ کا شک کرنا بجا تھا کہ شیراڈ ان کے تعاقب میں ہے۔ اس شک کی تصدیق کے لیے معاذ نے بائک کی رفتار کافی کم کر لی۔ رد عمل میں شیراڈ کی رفتار بھی کم ہو گئی۔ اس رفتار پر جانے سے بہتر ہے کہ ہم پیدل چلنا شروع کر دیں۔ اتنی کم رفتار ہو جانے پر بشرا نے جل کر رائے دی، لیکن اس کی توجہ بشرا پر نہیں شیراڈ پر تھی۔ اس کے گلاسز ٹینٹڈ تھے، اس لیے وہ جاننے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ شیراڈ میں کتنے لوگ سوار ہیں۔ البتہ یہ بات اس نے فوراً ہی نوٹ کر لی تھی کہ شیراڈ کا اگلا بائیں جانب کی کھڑکی کا شیشہ بتدریج نیچے ہو رہا ہے۔ پھر اس نے اس کھلی کھڑکی سے ایک ہاتھ میں دبا پسٹل برآمد ہوتے دیکھا۔ فوری رد عمل کے طور پر اس نے بائک کی رفتار بڑھائی اور زور سے چیخا، بشرا سنبھل کر بیٹھو۔ اگلے ہی لمحے ایک گولی سنسناتی ہوئی ان کے قریب سے گزری۔ اس دوران میں معاذ رفتار مزید بڑھا چکا تھا اور اس کی بائک گولی ہی کی رفتار سے اس کچے پکے راستے پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ راستہ ناہموار ہونے کی وجہ سے اس رفتار پر بائک بری طرح اچھل رہی تھی۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بشرا نے دونوں ہاتھوں سے معاذ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ ذرا تکلف سے اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ رکھتے ہوئے بائیں ہاتھ سے کیریئر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جب جان پر بنی تو انسان ان ساری باتوں کو بھول جاتا ہے۔ دو پہیوں کی یہ سواری ویسے ہی خطرناک سمجھی جاتی ہے کہ دوسری سواریوں کے مقابلے میں اس کے حادثے سے دوچار ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس وقت تو وہ جس رفتار سے جس طرح کے راستے پر دوڑ رہی تھی، اس نے صورتحال کو اور بھی نازک بنا دیا تھا۔ یہ معاذ کی مہارت تھی کہ اس نے اسے ایسی صورتحال میں بھی بائک کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا اور وہ کسی حادثے سے بچے ہوئے تھے۔ رفتار بڑھنے کے بعد بھی ان پر پیچھے سے مزید 2 فائر ہو چکے تھے اور گولیاں ان کے دائیں بائیں سے سنسناتی ہوئی گزر گئی تھیں۔ معاذ کے رفتار بڑھانے کے بعد شیراڈ کی رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اور دونوں گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ مسلسل کم ہوتا جا رہا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ ان پر شیراڈ سے مسلسل اور کسی بڑے ہتھیار سے فائر نہیں کیے جا رہے تھے، ورنہ اس کھلی جگہ پر بچ نکلنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ابھی تک ان پر صرف 3 فائر ہوئے تھے اور تینوں ہی سے وہ محفوظ رہے تھے۔ شیراڈ والوں کے پاس یقینی طور پر پسٹل ہی واحد ہتھیار تھا اور گولیوں کی محدود تعداد کی وجہ سے وہ مسلسل فائر کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ اب ان کا زور درمیانی فاصلہ کم کرنے پر تھا، اور معاذ کی پوری کوشش کے باوجود یہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ نزدیک سے زیادہ بہتر نشانہ لے کر فائر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اس لیے اسے اپنے اور بشرا کے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی پڑے گی۔ ہاتھ پیر کی لڑائی کی بات ہوتی تو وہ 3-4 بندوں سے بھی آسانی سے نمٹ سکتا تھا، لیکن یہاں معاملہ آتشی ہتھیار کا تھا، جس کی بے رحمی کے آگے بڑے سے بڑے دیدار کی پیش نہیں چلتی، اور چند انچ کی گولی 6-6.5 فٹ کے شہزور کو بھی لمبا لٹا دیتی ہے۔ راستے کی ناہمواری کے باعث معاذ کو راستے پر توجہ مرکوز رکھنی پڑ رہی تھی کہ کہیں کسی بڑے پتھر وغیرہ سے ٹکرا کر بائک اپنا توازن ہی نہ کھو بیٹھے۔ اس کے باوجود وہ اپنے بچاؤ کے لیے اطراف کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ آگے دور دور بنے چند مکانات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ انہیں ان مکانات میں سے کسی میں پناہ میسر آ جاتی تو شیراڈ والوں سے بچا جا سکتا تھا، لیکن ان کے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ وہ کسی مکان کے سامنے رک کر اس کا دروازہ کھلواتے
اور پھر مکینوں سے پناہ کے لیے درخواست کرتے۔ اتنی دیر میں تو شیرارڈ ان کے سر پر پہنچ جاتی اور ان کے لیے اپنا بچاؤ ناممکن ہو جاتا۔ چنانچہ پہلے دو مکانات کے سامنے وہ بائک آگے نکالتا چلا گیا۔ تیسرا مکان بہت بڑا اور عالیشان تھا۔ مکان کی دیواریں بہت اونچی تھیں، جن پر کیا گیا سرخ رنگ مغلیہ طرز تعمیر کی یاد دلا رہا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ تقریباً 3 فٹ چوڑی کیاریاں بنی ہوئی تھیں، جن میں مختلف اقسام کے پودے اور بیلیں لگی ہوئی تھیں۔ بیلیں دیوار پر چڑھی ہوئی تھیں اور ان پر لگے ہوئے مختلف رنگوں کے پھولوں کی وجہ سے مکان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ فی الحال معاذ کو مکان کی خوبصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ صرف اس وجہ سے اس کی توجہ کا مرکز بنا تھا کہ اس نے اس کے بڑے سے سیاہ آہنی گیٹ کے دونوں پٹوں کو کھلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ گیٹ کے دونوں پٹ بیک وقت کھل رہے تھے اور درمیان میں اتنا خلا پیدا ہو چکا تھا کہ اس میں سے بائک آسانی سے گزر سکتی تھی۔ معاذ کے پاس مزید سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے وہ طوفانی رفتار میں بھاگتی اپنی بائک کو اس خلا سے گزار کر اندر گھستا چلا گیا۔ اسی پل شیرارڈ سے چوتھا فائر ہوا اور گولی آہنی گیٹ سے ٹکرا کر اچٹ گئی۔ گیٹ یقینی طور پر بہت مضبوط تھا، چنانچہ زوردار آواز اور فضا میں چند چنگاریاں سی چھوٹنے کے سوا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس چوتھے فائر کے بعد شیرارڈ والے رکے نہیں تھے اور گاڑی آگے بھگا کر لیتے چلے گئے تھے۔ معاذ نے مکان کے طویل ڈرائیو وے پر بائک کو روک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو بڑا سا گیٹ دوبارہ تیزی سے بند ہو رہا تھا۔ بند ہوتے ہوئے گیٹ سے وہ بھاگتی ہوئی شیرارڈ کی طرف ایک جھلک ہی دیکھ سکا۔ اگلے ہی لمحے اسے ان دو کلیشنکوف بردار افراد کی طرف متوجہ ہونا پڑا، جن کی آنکھوں اور چہروں کے تاثرات خوفناک تھے، اور انہوں نے اپنی کلیشنکوفیں اس پر اور بشرا پر تان رکھی تھیں۔ معاذ کی تیز نظروں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ گیٹ کھولنے اور بند کرنے کے لیے اس کے دونوں اطراف میں کوئی موجود نہیں تھا، اور یقیناً گیٹ کے ساتھ ہی بنے ہوئے گارڈ روم سے اسے کھولنے کا کوئی خودکار انتظام موجود تھا۔ ان کو گھیرے میں لینے والے دونوں گارڈز بھی اسی گارڈ روم سے نکل کر بھاگتے ہوئے ان کے قریب پہنچے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد 4 ہو گئی۔ نئے آنے والے دو میں سے ایک اس پراڈو سے اترا تھا جس کا انجن ابھی تک سٹارٹ تھا اور یقیناً جس کے باہر نکلنے ہی کے لیے گیٹ کھولا جا رہا تھا۔ دوسرا گارڈ مکان کی مرکزی عمارت کے بائیں پہلو سے نمودار ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک عدد کلیشنکوف موجود تھی۔ پراڈو سے برآمد ہونے والا گارڈ البتہ خالی ہاتھ تھا، لیکن اس نے بغلی ہولسٹر پہن رکھا تھا جس میں یقینی طور پر ایک خطرناک مشین پسٹل موجود تھا۔ پوچھا، تم کون ہے اور ادھر کیا کرنے کے واسطے آیا ہے؟ گارڈ روم سے برآمد ہونے والے گارڈز میں سے ایک نے ان سے سوال کرنے میں پہل کی، جبکہ باقی تینوں اس انداز میں ان کی طرف دیکھتے رہے جیسے ان کی اس حرکت پر ابھی انہیں ثابت نگل جائیں گے۔ سوری خان صاحب، ہم کسی غلط نیت سے اس مکان میں نہیں گھسے۔ ایکچولی مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پیچھے کچھ گنڈے لگ گئے تھے اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں مجبوراً اس مکان میں پناہ لینی پڑی۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ وہ ہم پر فائرنگ کر رہے تھے۔ اگر میرا ساتھی اپنی بائک اس مکان کے اندر لانے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو ہم ان گنڈوں کی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہوتے۔ بشرا جو بائک سے نیچے اتر کر کھڑی ہو چکی تھی، جلدی جلدی وضاحت دینے لگی۔ معاذ نے اس کا ساتھ دینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اسے معلوم تھا کہ اس طرح کی صورتحال میں کسی خاتون کا بات کرنا زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے۔ مخاطب اگر مرد ہو تو خواتین انہیں کسی بھی بات پر قائل یا متاثر کرنے میں خاصی کامیاب رہتی ہیں۔ بشرا کی وضاحت کے رد عمل میں اس نے خود کو گھیرے میں لینے والے افراد کے تناؤ میں واضح کمی آتی ہوئی محسوس کی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی نوٹ کر لیا کہ پراڈو سے اتر کر آنے والے گارڈ نے باقی گارڈز کو ہاتھ کی خفیف سی جنبش سے اشارہ کیا تھا اور خود تیزی سے مڑ کر دوبارہ پراڈو کی طرف چلا گیا تھا۔ معاذ نے خود بھی ہلکی سی گردن موڑ کر اس طرف دیکھا۔ رنگین شیشوں کی وجہ سے وہ اندر سوار افراد میں سے کسی کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے اس بات کا احساس تھا کہ اندر سے انہیں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ احساس اسے ابھی نہیں ہوا تھا۔ بائک روکنے کے بعد سے ہی وہ اس بات کو محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ کوئی ایسی انوکھی بات بھی نہیں تھی۔ وہ جس انداز میں اس مکان میں داخل ہوئے تھے، اندر والوں کو ان کی طرف سے متجسس اور مشکوک نظروں سے دیکھنے کا پورا حق تھا، لیکن پھر بھی جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے بہت خاص نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ کون؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے اسے بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔
اس نے دیکھا کہ پراڈو کی طرف جانے والا گارڈ پچھلے دروازے کے پاس جا کر رکا تو کھڑکی کا شیشہ نصف سے بھی کچھ کم نیچے کھسک گیا۔ گارڈ بصد احترام اندر موجود ہستی سے بات کرنے لگا۔ یقیناً وہ اندر موجود ہستی کو ان دونوں کی یہاں موجودگی کے سبب سے آگاہ کر رہا تھا۔ بات مکمل کر کے وہ خاموش ہوا تو اس کے انداز سے ظاہر ہونے لگا کہ اب وہ توجہ سے کسی کی بات سن رہا ہے۔ آدھ منٹ سے بھی کم عرصے میں اس نے اپنے سر کو مؤدبانہ جنبش دی اور دوبارہ ان کی طرف آنے لگا۔ آپ لوگوں کو میرے ساتھ ڈرائنگ روم تک چلنے کی زحمت کرنی پڑے گی۔ مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو احترام سے اندر بٹھاؤں۔ ان کے قریب پہنچ کر اس نے مہذبانہ لہجے میں ان تک پیغام پہنچایا۔ حلیے سے وہ گارڈ ہی لگتا تھا، لیکن اس کی چال ڈھال اور بات چیت میں جو کرینہ تھا وہ اسے اچھا تعلیم یافتہ شخص ظاہر کر رہا تھا۔ ہمیں یہیں سے اجازت مل جاتی تو اچھا ہوتا۔ میری ساتھی کو ایک ضروری کام سے کسی جگہ پہنچنا تھا اور ہم نے وقت کی بچت کے خیال سے ہی اس شارٹ کٹ کو اختیار کیا تھا کہ اس مصیبت میں پڑ گئے۔ معاذ کو اب یہاں کچھ عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، اس لیے وہ مزید یہاں رکنے سے گریز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے آپ پر کسی کی نظروں کے ارتکاز کا احساس اب بھی اسے ہو رہا تھا، جس سے وہ کچھ بے اطمینانی سی محسوس کر رہا تھا۔ کوشش ہوگی کہ آپ کا زیادہ وقت نہ ضائع ہو۔ اصل میں خان پیلس کی اپنی کچھ روایات ہیں اور یہاں اس بات کو گوارا نہیں کیا جاتا کہ گھر آئے مہمان کو بغیر خاطر مدارت کے رخصت کر دیا جائے۔ اس کے لہجے میں اصرار تھا۔ معاذ اس کی بات سن کر دھیرے سے ہنس دیا اور بولا، مہمان کہاں کہ جناب، ہم تو یوں ہی بلائے ناگہانی کی طرح یہاں ٹپک پڑے ہیں۔ ہماری خاطر مدارت تو کسی طور آپ کے لیے لازم نہیں ہے۔ مہمان نہ صحیح، خود کو پناہ گزین ہی سمجھ لیجئے۔ خان پیلس کی چار دیواری نے آپ کو پناہ دی ہے، تو اب کسی طور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے تحفظ کا اطمینان کیے بغیر آپ کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے۔ فی الوقت تو خدشہ ہے کہ کہیں وہ غنڈے آگے کسی جگہ آپ لوگوں کے منتظر ہوں اور فوراً باہر نکلنے کی صورت میں آپ لوگ دوبارہ مصیبت میں پھنس جائیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ کچھ وقت یہاں گزار کر روانہ ہوں۔ یہاں سے ہمارے گارڈز بھی آپ کو کسی محفوظ مقام تک چھوڑ کر آ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ علاقہ عام آبادی سے کچھ ہٹ کر ہے، اس لیے گزرنے والے لوگوں کو بعض اوقات پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں موجود چند گھروں کے افراد بہادر بھی ہیں اور سب نے گھروں پر حفاظت کا مناسب انتظام بھی کر رکھا ہے، اس لیے کراچی جیسے بڑے اور پرشور شہر میں مزے سے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ نرم لہجے میں بولتے ہوئے اس کا پہم اصرار جاری تھا۔ لگتا تھا اوپر سے پرزور حکم ملا ہے۔ معاذ نے کچھ بے بسی کے عالم میں مشورہ کرنے کے انداز میں بشریٰ کی طرف دیکھا تو اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے اور بولی، اگر یہ ہم جیسے بن بلائے مہمان کی میزبانی پر اتنے مصر ہیں تو ہمیں انکار کر کے ان کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ ویسے بھی ان کے دلائل میں دم ہے، میں خود بھی مناسب نہیں سمجھتی کہ ہم فوری طور پر باہر نکلیں اور دھر لیے جائیں۔ ہمیں اتنی دیر تو یہاں رکنا چاہیے کہ وہ لوگ ہماری طرف سے مایوس ہو جائیں۔ آئیے اندر تشریف لے چلیں۔ انہیں ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھنے کی دعوت دینے والے گارڈ نے بشریٰ کی رائے سنی تو ایک بار پھر مہذبانہ لہجے میں بولا۔ باقی گارڈز اس کے اشارے پر پہلے ہی وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ وہ معاذ اور بشریٰ کو اپنی رہنمائی میں مرکزی عمارت کے اندر ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ڈرائنگ روم کی وسعت اور آرائش خیرہ کن تھی۔ فرش پر بچھے غالیچوں اور دیواروں پر موجود مینا کاری کے نمونوں سے لے کر فرنیچر، شو پیسز اور پینٹنگز تک ہر شے گواہی دے رہی تھی کہ اس ڈرائنگ روم کی آرائش و زیبائش میں لاکھوں روپے خرچ کیے گئے ہوں گے۔ باہر سے دیکھنے پر بھی انہیں یہ مکان عالی شان ہی لگتا تھا، لیکن اب اندازہ ہو رہا تھا کہ باہر سے جتنا نظر آ رہا تھا وہ اندر سے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔ اتنے قیمتی ساز و سامان کے ساتھ ایسے علاقے میں رہنے والے اگر محافظوں کی فوج کے ساتھ رہ رہے تھے تو ٹھیک ہی رہ رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر ساری باتیں سوچتے ہوئے وہ دونوں ایک معطر جھونکے کا احساس ہونے پر چونکے۔ ڈرائنگ روم اگرچہ پہلے ہی ایئر فریشنر سے مہک رہا تھا، لیکن تازہ خوشبو کا یہ احساس بالکل ہی جدا تھا۔ خوشبو کی سمت کا تعین کرتے ہوئے دونوں نے بیک وقت اپنے دائیں جانب دیکھا تو انہیں فوراً ہی وہ ہستی نظر آ گئی جس کے وجود سے وہ انوکھی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ وہ ایک 25-26 سالہ عورت تھی جس کے بے تحاشا حسن نے ڈرائنگ روم کی خوبصورتی کو ماند کر دیا تھا، اور اب وہاں اس کے سوا کوئی دوسری شے قابل دید محسوس نہیں ہو رہی تھی۔
عورت نے اسکن ٹائٹ پینٹ کے اوپر نہایت چست آدھے بازوؤں کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور اتنے متناسب جسم کی مالک تھی کہ کہیں 1 انچ بھی فاضل گوشت کی موجودگی کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دبلا ہونے کے خبط میں مبتلا ڈائٹنگ کی ماری خواتین کی طرح سوکھی سڑی بھی نہیں تھی۔ اس کا جسم مخصوص مقامات پر مناسب حد تک بھرا ہوا تھا اور سانسوں کی آمد و رفت سے پیدا ہونے والا زیرو بم کسی کی بھی سانسیں اتھل پتھل کر دینے کا سبب بن سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں اور بال شہد رنگ کے تھے اور چمپئی رنگ میں کچھ ایسا سنہرا پن تھا کہ اس پر کسی سونے کی گڑیا کا گمان ہوتا تھا۔ ترشے ہوئے ہونٹ، ستواں ناک اور بڑی بڑی غزالی آنکھوں کے ساتھ وہ بے داغ حسن کی مالک تھی۔ اس کی ٹھوڑی پر بائیں جانب موجود قدرے موٹا سا تل دولت حسن پر دربان کے فرائض انجام دے رہا تھا یا حسن کی تجلیوں کو مزید نمایاں کر رہا تھا، اس بات کا فیصلہ کرنا ذرا مشکل تھا۔ ان دونوں سے نظریں چار ہونے پر وہ اخلاقاً مسکرائی تو اس کے حسن کو مزید 4 چاند لگ گئے۔ پھر وہ سہج سہج چلتی ان کی طرف بڑھنے لگی تو گویا اس کے ہر قدم پر بجلیاں سی گرنے لگیں۔ حقیقت میں وہ ان عورتوں میں سے تھی جو سراپا قیامت ہوتی ہیں۔ وہ دونوں اس کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے ان کے مقابل پہنچ کر ہاتھ سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی پھولوں سے لدی کسی لچکیلی شاخ کی طرح لہراتی ہوئی نرم و دبیز صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان سے گفتگو کرنے والا گارڈ بھی تیزی سے اس صوفے کی پشت پر آ کھڑا ہوا جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر باہر نکل گیا تھا اور اب اپنی مالکن کے پیچھے پیچھے دوبارہ اندر آیا تھا۔ معاذ اور بشرا اس حسن مجسم کے نظارے میں اتنے محو تھے کہ پہلے گارڈ کی اس کے پیچھے موجودگی کو محسوس نہیں کر سکے تھے۔ میرا نام سونیا خان ہے۔ میں اپنے شوہر دراب خان کے ساتھ یہاں رہتی ہوں۔ میں اس وقت کہیں باہر جانے کے ارادے سے نکل ہی رہی تھی کہ آپ دونوں آندھی طوفان کی طرح وارد ہو گئے۔ میرے سیکرٹری کم گارڈ حامد نے مجھے بتایا کہ آپ چند گنڈوں سے بچنے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، تو میں نے سوچا کہ مجھے آپ شریف لوگوں سے ملاقات کر کے معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کو کسی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں کسی اور بات سے پہلے تعارف کا مرحلہ مکمل ہو جانا چاہیے۔ کیا میں اپنے خوبصورت مہمانوں سے ان کے نام پوچھ سکتی ہوں؟ اپنی بات کے اختتام پر اس نے دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ معاذ نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سونیا کی نظریں کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گئی ہوں۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ آنکھیں تھیں جو پراڈو میں سے بھی اسے مستقل دیکھ رہی تھیں۔ اب درمیان میں رنگین شیشوں کی آڑ نہیں تھی تو وہ اسے مستقل اور یکٹک نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے دیکھنے میں کوئی ایسی بات تھی کہ معاذ کو مرد ہوتے ہوئے بھی الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا نام بشرا گلزار ہے اور یہ میرے یونیورسٹی فیلو معاذ ہیں۔ ہم دونوں آپ کے شکر گزار ہیں کہ نہ صرف ہمیں آپ کے گھر میں پناہ ملی بلکہ آپ نے ہمیں معزز مہمانوں کی طرح عزت بھی دی۔ بہرحال ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ ایک تو ہم کسی بیل کی طرح منہ اٹھائے آپ کے گھر میں آ گھسے، دوسرے ہماری وجہ سے آپ کا پروگرام خراب ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں آپ کا مزید وقت خراب نہیں کرنا چاہیے اور جلد سے جلد یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ اصل میں تو ہم باہر سے ہی رخصت ہو جانا چاہتے تھے، لیکن آپ کے سیکرٹری کم گارڈ کے بے حد اصرار پر ہمیں رکنا پڑا۔ معاذ کو خاموش دیکھ کر بشرا نے کرینے سے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے رخصت ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اوہ نو، آپ لوگوں کو اتنے تکلف سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی خاص کام سے باہر نہیں جا رہی تھی، بلکہ اصل میں تو میں بوریت سے گھبرا کر باہر نکل رہی تھی کہ کچھ دیر کسی شاپنگ سینٹر میں ٹائم کٹ جائے گا اور پھر موڈ ہوا تو واپسی میں کسی فرینڈ کے گھر چلی جاؤں گی۔ دراب آج کل آؤٹ آف کنٹری ہیں تو میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ حالانکہ انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں گئی کہ وہ اپنے بزنس میٹنگز میں بیزی ہو جائیں گے تو میں بور ہوتی رہوں گی، لیکن اب سوچ رہی ہوں کہ یہاں رہ کر بور ہونے سے بہتر تھا کہ میں ان کے ساتھ جا کر ہی بور ہو لیتی۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ دھیمے سروں میں ہنسی۔ وہ صورت کے ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت اور کھنکدار آواز کی بھی مالک تھی اور اس کی ہنسی بھی بہت مترنم تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ قدرت نے اسے بے پناہ نواز کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حسن کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ثروت بھی تھی، اور کسی ایک شخص کے پاس اتنی بہت سی نعمتیں ایک ساتھ کم ہی ہوتی ہیں۔ اگر اتفاق سے ہوں تو عموماً ایسے لوگ مغرور اور نخریلے ہوتے ہیں،
لیکن وہ بڑی خوش اخلاق اور خوش گفتار بھی تھی، جو اجنبیوں سے بھی اتنی اچھی طرح پیش آ رہی تھی۔ اس کی خوش اخلاقی کا ایک اور ثبوت بھی ان کے سامنے آ گیا۔ ڈرائنگ روم کے جس اندرونی دروازے سے وہ اور اس کا سیکرٹری حامد اندر داخل ہوئے تھے، اسی دروازے سے ایک تقریباً 35-40 سالہ عورت ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ٹرالی خورد و نوش کی اشیاء سے بھری ہوئی تھی، بے شمار سنیکس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے اور گرم دونوں طرح کے مشروبات بھی موجود تھے کہ مہمانوں کو ان کی پسند کے مطابق پیش کیے جا سکیں۔ ملازمہ سروس کے لیے وہیں موجود رہی اور سونیا بے حد اصرار کے ساتھ انہیں ایک ایک چیز کھانے کی ترغیب دیتی رہی۔ نہ کرتے بھی انہیں بہت کچھ کھانا پڑا کہ جہاں میزبان اتنے اخلاق سے اتنا زیادہ اصرار کر رہا ہو، وہاں مہمان کے لیے انکار کی گنجائش کم ہی رہ جاتی ہے۔ کھانے پینے کے سلسلے کے دوران وہ ان دونوں سے ان کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوالات بھی کرتی رہی۔ بشریٰ کے والد گلزار عاصم کے حوالے پر وہ بہت خوش ہوئی کہ اسے اتنے بڑے صحافی کی بیٹی سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ گفتگو میں اس نے معاذ اور بشریٰ دونوں کو یکساں توجہ سے نوازا، لیکن معاذ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس کی طرف خاص انداز سے دیکھ رہی ہے۔ بہرحال سونیا کی خوش اخلاقی کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے لیے دیے انداز کو ترک کرنا پڑا تھا، اور بشریٰ کے ساتھ ساتھ وہ بھی گفتگو میں برابر سے حصہ لیتا رہا تھا۔ سونیا نے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کا شوہر داراب خان امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے اور ان کی شادی کو صرف 2 سال کا ہی عرصہ گزرا ہے۔ فی الحال ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور سونیا کے سسرالی رشتہ دار بھی گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے داراب کی غیر موجودگی میں وہ شدید تنہائی اور بوریت کا شکار ہو جاتی تھی۔ اتفاق سے سونیا کا میکہ بھی ایک دوسرے شہر میں تھا، اس لیے یہاں اس کے زیادہ وسیع تعلقات نہیں تھے۔ آدھے پون گھنٹے کی اس ملاقات میں ان کے درمیان اتنی بے تکلفی ہو چکی تھی کہ آپس میں سیل نمبرز کے تبادلے بھی ہو چکے تھے، اور سونیا ان سے یہ وعدہ بھی لے چکی تھی کہ فرصت ملنے پر وہ پھر کسی دن خان پیلس کا چکر ضرور لگائیں گے۔ دوران گفتگو سرسری طور پر ان گنڈوں کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی جن سے بچ کر معاذ اور بشریٰ نے خان پیلس میں پناہ لی تھی اور جنہوں نے ان پر ایک فائر بھی کیا تھا۔ معاذ نے سونیا کے سامنے ان گنڈوں سے متعلق مکمل لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ رائے دی تھی کہ یہ اسٹریٹ کرائم کی ایک کوشش تھی اور وہ لوگ اسے اور بشریٰ کو روک کر انہیں لوٹنا چاہتے تھے، لیکن اس نے بائک نہیں روکی اور خان پیلس کے کھلے دروازے سے اندر گھس گیا تو جھنجھلاہٹ میں وہ لوگ گیٹ پر ہی ایک فائر مار کر بھاگ گئے۔ پچھلے 3 فائرز کا اس نے سونیا سے ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ان بلند و بالا مضبوط دیواروں کے اندر کافی فاصلے پر ہونے والے وہ فائرز سنے گئے ہوں گے۔ اگر کسی نے گولیاں چلنے کی آواز سنی بھی تھی تو کراچی جیسے ہنگامہ خیز اور امن و امان کی خراب صورتحال سے دوچار شہر میں 2-3 فائروں کی طرف کوئی توجہ ہی کہاں دیتا تھا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک روٹین کی بات ہو گئی تھی۔ اسٹریٹ کرائمز کا بھی یہ حال تھا کہ ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد ضرور متاثر ہو چکا تھا، اس لیے کوئی بھی نیا پیش آنے والا واقعہ لوگوں کے لیے نیا پن نہیں رکھتا تھا۔ سونیا نے بھی اس حوالے سے لگے بندے 2-3 جملے ادا کیے اور پھر موضوع بدل دیا۔ 1 گھنٹے کے قریب وقت گزار کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو ان کے منع کرنے کے باوجود ایک کھلی جیپ میں 2 گارڈز ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ان گارڈز نے کافی دور تک انہیں چھوڑا اور اس دوران اس بات کا اطمینان کر لینے کے بعد کہ کوئی مشکوک گاڑی ان کا پیچھا نہیں کر رہی ہے، پھر واپس پلٹ گئے۔ میں بھی یہیں اتر کر وین سے گھر چلی جاتی ہوں، پہلے ہی آپ کا خاصا وقت ضائع ہو گیا ہے، بشریٰ نے معاذ سے کہا۔ اب تو وقت ضائع ہو ہی گیا ہے تو بہتر ہے میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں، معاذ نے بائک روکے بغیر اسے جواب دیا۔ بشریٰ نے بھی اپنی بات پر دوبارہ اصرار نہیں کیا اور کچھ دیر کے توقف کے بعد بولی، کیا خیال ہے ہم پر یہ حملہ کامی اور سلطان کی طرف سے ہوا تھا؟ حال میں تو انہی لوگوں سے دشمنی پالی ہے۔ اس نے جیسے بشریٰ کے شک کی تائید کی۔ لیکن وہ گاڑی ان کی نہیں تھی، میں نے کبھی ان میں سے کسی کو سرخ شراڈ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بشریٰ نے نکتہ اٹھایا۔ ان کے باپوں کے پاس حرام کا بہت مال ہے، گاڑی بدل کر لے آنا ان کے لیے کون سا مسئلہ ہے، معاذ نے زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ آج ہم پر حملہ کرنے کی پلاننگ سے ہی آئے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں ہم میں سے کون ان کا نشانہ تھا۔ یہ تو اتفاق ہی تھا کہ آج ہم ایک ساتھ یونیورسٹی سے نکلے، ورنہ یہ ہمارا معمول تو نہیں ہے۔ بشریٰ بالکل کسی منجے ہوئے صحافی کی طرح
बारीक बीनी से सवालात उठा रही थी। कल मिलने वाली धमकी की रोशनी में तो यही सोच सकता हूँ कि उनका निशाना मैं था। माज ने जवाब देते हुए अकबी आईने पर नज़र डाली। कल घर जाने से कबल उसने बड़ी मेहनत से आईने पर लिखी इस तहरीर को मिटाया था कि घर वाले खुसूसन अम्मी की नज़र इस तहरीर पर पड़ गई तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। जब से यज़दानी बिल्डर्स वालों का भांडा फूटा है, धमकियां मुसलसल मुझे भी मिल रही हैं। बस मैंने आपसे जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा था। बुशरा ने गोया उसके सामने एतराफ़ किया। खैर, इस बात से ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आज का हमला किसके लिए प्लान किया गया था। हम दोनों ही उनकी हिट लिस्ट पर आ चुके हैं और वो हम दोनों ही के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करने का इरादा रखते होंगे। हो सकता है हमें एक साथ देखकर वो खुश हुए हों कि एक साथ ही दोनों से निमट लें। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें खान पैलेस में पनाह लेने का मौका मिल गया, वरना शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके होते। माज ने अपनी राय का इजहार किया, जिससे बुशरा को भी इख्तलाफ नहीं था। काश हम शराड का नंबर नोट कर पाते तो इस वाक़े की एफआईआर ही कटवा देते। यज़दानी बिल्डर्स वालों पर अपने कालम के हवाले से शक का इजहार तो मैं अब भी कर सकती हूँ। रहने दो यार ये एफआईआर वगैरह। मुझे यकीन है कि हम नंबर नोट भी कर लेते तो वो जाली ही निकलता। हमले के हवाले से भी हमारे पास सिवाय अपने इल्ज़ाम के कोई सबूत नहीं है। सोनिया खान को हमने असल बात बता दी होती तो शायद वो गवाही दे देती, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। लोग आम तौर पर इस किस्म के मामलात से अलग रहना ही पसंद करते हैं। जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है वो खासी ऊंची पार्टी है और पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करती। तुमने जो इतनी मेहनत करके और अपने जान खतरे में डालकर यज़दानी बिल्डर्स वालों के खिलाफ इतनी तहकीक की है, इसका क्या नतीजा निकला है? बस टॉक शोज़ के लिए मीडिया वालों को एक मौजू मिल गया है जो जल्द ठंडा पड़ जाएगा। हमारी पुलिस या किसी दूसरे मुतल्लका महकमे के कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी कि खुद इस मामले की तहकीक करके यज़दानी बिल्डर्स के खिलाफ कोई कदम उठाएं। ये पाकिस्तान है बुशरा साहिबा, और हम पाकिस्तान के जिस सबसे बड़े शहर में रह रहे हैं, यहाँ अवाम की शिकायत पर कान धरने का कोई रिवाज नहीं है। आम आदमी को तो यहाँ अपना शनाख्ती कार्ड गुम हो जाने की एफआईआर कटवाने के लिए भी पहले रिश्वत देनी पड़ती है। तुम कच्ची पक्की सहाफ़ी होने और एक बड़े सहाफ़ी की बेटी होने के नाते एफआईआर आसानी से कटवाने में कामयाब हो जाओगी, लेकिन इसकी हैसियत रस्मी कार्रवाई से ज़्यादा नहीं होगी। फिर क्या ज़रूरत है अपना वक्त ज़ाया करने की? यह शायद पहला मौका था कि माज को बुशरा के सामने इतनी तवील बात करने का मौका मिला था, वरना तो अमूमन वो ही बोलती चली जाती थी। ये सब बातें भी जानती हूँ, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हालात को देखते हुए बंदा सच बोलना और हक का इजहार करना ही छोड़ दे। इस माशरे में कम अज़ कम चंद लोगों को तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करना चाहिए। वो बोली तो उसके लहजे में उदासी थी। मैं तुम्हें सच और हक के इजहार से नहीं रोक रहा हूँ। मैं खुद इस बात का कायल हूँ कि इंसान को अपने दायरे में रहते हुए जद्दोजहद जारी रखना चाहिए। बल्कि मेरा ये मानना भी है कि मुट्ठी भर ईमानदार लोगों की वजह से ही ये मुल्क अब तक सलामत भी है, वरना बदउनवान और साजिशी टोले ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों से उम्मीद लगाने की कोशिश ना करो जिनका कुछ ना करना तय है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि जो कुछ करना है हमें खुद करना है। उसने बुशरा पर अपना नुक्ता नज़र वाज़े किया। बातों के दौरान में वो लोग राशिद मिन्हास रोड से गुजरकर शाहराह फैसल पर बाएं जानिब मुड़ चुके थे। माज, हमारे पीछे रेड शराड आ रही है। अचानक ही बुशरा ने उसे इत्तला दी तो वो चौंक कर बैक व्यू मिरर में देखने लगा। वाकई स्याह शीशों वाली सुर्ख शराड कुछ फासले से उनके पीछे थी। खान पैलेस से रवाना होने के बाद नीपा चौरंगी तक उनके साथ सोनिया खान के गार्ड्स की गाड़ी थी। फिर भी वो अपने अतराफ से चौकन्ना रहा था और इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा था कि सुर्ख शराड या कोई दूसरी मशकूक गाड़ी तो उनके पीछे नहीं आ रही है। फिर राशिद मिन्हास रोड पर भी उसने अपने ताक़ुब की तरफ से होशियार रहने की कोशिश की थी और मुतमईन हो गया था कि कोई गाड़ी ख़ास तौर पर उनके पीछे नहीं है। कुछ बुशरा से बातों में मसरूफ़ हो जाने के बायस भी उसकी तवज्जो बट गई थी, इसलिए उसे पता नहीं चल सका था कि सुर्ख शराड कब दोबारा उनका ताक़ुब शुरू कर चुकी है। इतना अंदाज़ा बहरहाल उसे था कि यूनिवर्सिटी रोड और राशिद मिन्हास रोड पर उनका ताक़ुब नहीं किया गया था और शाहराह फैसल पर आने के बाद ही सुर्ख शराड दोबारा उनके पीछे लगी थी। ऐसा लगता था कि वो लोग वहीं कहीं मौजूद उनका इंतज़ार कर रहे थे।
گویا انہیں یقین تھا کہ وہ لوگ یہاں سے ضرور گزریں گے۔ معاذ کی اپنی رہائش گلبرگ کے علاقے میں تھی اور سرخ شراڈ کے یہاں انتظار کرنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اصل میں وہ لوگ بشرا کے پیچھے تھے۔ معاذ نے اندازہ لگایا کہ آج کے تعاقب کا تعلق کامی اور سلطان سے ہونے والی ان کی جھڑپ سے نہیں ہے، یہ شاید بشرا کے یزدانی بلڈرز والوں کے خلاف لکھنے کا رد عمل تھا۔ ان جیسے لوگوں کے لیے یہ معلوم کرنا کون سا مشکل تھا کہ بی گلزار کے نام سے لکھنے والی اصل میں یونیورسٹی کی ایک طالبہ بشرا گلزار ہے۔ انہیں اس کی رہائش گاہ کے بارے میں علم ہونا بھی بعید از امکان نہیں تھا، اسی لیے وہ ایک بار ناکام ہونے کے بعد یہاں گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ بشرا کی جان خطرے میں محسوس کر کے معاذ کے اعصاب تن گئے اور وہ کوشش کرنے لگا کہ سرخ شراڈ اور ان کے درمیان فاصلہ رہے۔ بائک جیسی چھوٹی سواری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آرام سے ٹریفک میں اپنے لیے راستہ بنا رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ انہیں بڑی گاڑیوں کی آڑ میسر رہے تاکہ شراڈ والوں کے لیے انہیں نشانہ بنانا آسان نہ ہو۔ ویسے بھی شارع فیصل جیسی مصروف شاہراہ پر کسی گاڑی سے فائر کر کے فرار ہو جانا آسان نہیں تھا۔ معاذ بہرحال رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے ناتھا خان کا پل پار کر کے کالونی گیٹ کی طرف جاتے ہوئے بھی اس نے اپنی حکمت عملی کو برقرار رکھا۔ ڈرگ روڈ کی طرف سے آتے ہوئے یہاں بہت سے قدرے تنگ گلیوں والے رہائشی مکانات کے علاوہ کچھ کشادہ محلے بھی موجود تھے۔ بشرا کا گھر 200 گز کے پلاٹ پر بنا ہوا تھا، لیکن گلی خاصی کشادہ تھی اور معاذ جب پہلی بار اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا تھا تو اس نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ علاقے کے دوسرے حصوں کی نسبت اس کا محلہ زیادہ صاف ستھرا تھا۔ شاید وہاں رہنے والے گلزار عاصم صاحب ہی کی طرح سفید پوش لیکن تعلیم یافتہ اور باشعور لوگ تھے۔ شاہ فیصل کالونی کے داخلی راستے کے ساتھ ساتھ چلتی طویل ریلوے لائن کی وجہ سے علاقے میں داخلہ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا، اس لیے چند سال پہلے ایک اوور ہیڈ برج تعمیر کر دیا گیا تھا۔ کالونی گیٹ سے آگے جا کر بائیں ہاتھ پر یہ برج شروع ہوتا تھا اور گھومتا ہوا شارع فیصل کو پار کر کے ایک شاپنگ سینٹر کے قریب اترتا تھا۔ معاذ اس پل کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی بائک کی رفتار کچھ اور بھی بڑھا دی اور تیزی سے بائک کو پل پر لے گیا۔ شراڈ ہمارے پیچھے نہیں آ رہی، وہ سیدھی نکل گئی ہے، بشرا نے اسے اطلاع دی اور ساتھ ہی تبصرہ کیا۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی دوسری گاڑی ہو، اتنے بڑے شہر میں کوئی ایک ہی تو سرخ شراڈ نہیں ہوگی۔ میرے اندازے کے مطابق یہ وہی گاڑی تھی۔ مصروف شہراء کی وجہ سے انہوں نے فائر کرنے سے گریز کیا ہوگا۔ ویسے بھی جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ ہمیں ہلاک کرنے سے زیادہ خوفزدہ کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب ہم پر فائرنگ کی جا رہی تھی تب بھی انہوں نے ہمیں براہ راست نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ اس کھلی اور ویران جگہ پر یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں تھا۔ اب بھی ہمارے پیچھے آنے کے بعد یوں اچانک پیچھا چھوڑ کر آگے نکل جانے کا مقصد یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ ہمیں بلکہ تمہیں یہ جتانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت با اختیار ہیں اور جب جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال ڈھیل دے رہے ہیں۔ مجھے یہ یزدانی بلڈرز والا معاملہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ سنا ہے انہوں نے جس بندے کی زمین پر قبضہ کیا ہے، تمہارے برپا کیے گئے ہنگامے کی وجہ سے اسے بھی اطلاع مل گئی ہے اور وہ معاملے کی تحقیق کے لیے خود پاکستان واپس آ رہا ہے۔ یزدانی بلڈرز والے پہلے ہی تم پر خار کھائے بیٹھے ہوں گے۔ اس اطلاع کے بعد انہوں نے رد عمل میں تمہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہوگی۔ تمہارے پاس ان کی جعل سازی کے تمام ثبوت موجود ہیں اور بہت ممکن ہے کہ اصل مالک عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے سے پہلے تم سے مدد مانگے، اس لیے وہ تمہیں دھمکانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ تم اس معاملے میں مزید اپنی ٹانگ نہ اڑاؤ اور خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ معاذ کے تیز ذہن نے بڑی پھرتی سے حالات کا تجزیہ کر لیا تھا۔ مجھے بھی اسی طرح کا شک ہو رہا ہے، بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بلی آخر کار تھیلے سے باہر آ ہی جائے گی۔ بشرا نے حیرت انگیز طور پر اس کے تجزیے پر بہت اختصار سے تبصرہ کیا۔ شاید وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ معاذ نے بھی اس موضوع پر مزید گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پل ختم ہونے کے بعد وہ بائک کو بشرا کے گھر کی طرف جانے والے راستے پر ڈال چکا تھا۔ چند منٹ کا یہ راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ اندر آ جائیں معاذ، اپنی پسند کے مطابق ٹھنڈا گرم جو چاہیں پی کر جائیے گا۔ ڈور بیل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بشرا نے اسے دعوت دی۔ نہیں بابا، پہلے ہی میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ ویسے بھی سونیا خان کی خاطر مدارت کے بعد مزید کسی چیز کی گنجائش ہی کہاں رہ گئی ہے۔
مجھے آج تجربہ ہوا ہے کہ زبردستی کے مہمانوں کی طرح کبھی کبھی زبردستی کے میزبان بھی گلے پڑ جاتے ہیں۔ معاذ نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو بشریٰ ہنس دی اور شوخی سے بولی، زبردستی کی صحیح میزبان اگر سونیا خان جیسی ہستی ہو تو بندہ بور نہیں ہوتا، اور آپ پر تو وہ ذرا زیادہ ہی مہربان نظر آ رہی تھی۔ آپ کے لیے بڑی مٹھاس تھی اس کی نظروں میں۔ گھر جا کر 7 لال مرچوں سے اپنی امی سے نظر اتروا لیجئے گا، کہیں نظر ہی نہ لگ گئی ہو آپ کو سونیا خان کی۔ میری فکر چھوڑو اور جا کر اپنی جان کا صدقہ دو، بال بال بچ کر نکلی ہو آج۔ معاذ نے جواباً اسے گھورتے ہوئے مشورہ دیا اور تیزی سے بائک نکال کر لے گیا۔ اس نے بشریٰ کے گھر کا گیٹ کھلتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اب اس کا ذہن خود بخود سونیا خان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ غضب کی دلکش خاتون تھی اور یقینی طور پر ایک پرتعیش زندگی گزار رہی تھی۔ شادی شدہ بھی تھی، لیکن جانے کیوں اس کی نظروں میں ایک دعوت سی تھی۔ معاذ نے اس چیز کو اپنا وہم بھی سمجھنا چاہا تھا، لیکن بشریٰ کے الفاظ نے ثابت کر دیا تھا کہ جو کچھ اس نے محسوس کیا تھا وہ وہم نہیں تھا۔ سونیا خان اس سے خصوصی التفات برت رہی تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ سونیا خان کی پرزور دعوت کے باوجود دوبارہ کبھی اس کے گھر کا رخ نہیں کرے گا، اور وہ فون پر بھی رابطہ کرے گی تو اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ اسے اعتراف تھا کہ سونیا خان زہد شکن حسن و ادا کی مالک تھی، اور ایسی خطرناک عورت سے میل ملاقات رکھنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات تھی۔ اسے بہت زیادہ نیک یا پارسا ہونے کا دعویٰ نہیں تھا، لیکن اس کا یہ ماننا تھا کہ کردار صرف عورت ہی نہیں مرد کا بھی ہوتا ہے، اور کردار کی حفاظت ہر دو فریق پر لازم ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔